غزہ میں آج بھی قیامت صغرا، اسرائیلی توپ خانوں اور طیاروں نے تباہی مچا دی۔ صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 377 فلسطینی شہید، تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی۔ 3600 سے زائد بچے اور 1800 خواتین شامل۔ اب تک 22000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے۔ غزہ کے بڑے ہسپتال الشفا کو پھر سے بموں کا نشانہ بنا ڈالا۔ ہسپتال جانے والی تمام سڑکیں تباہ، ہسپتالوں میں میڈیکل سٹاف اور ادویات کی قلت، زخمی بچے اور خواتین بے چارگی کی تصویر بن گئے۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں ہر طرف تباہی کے خوفناک مناظر، ہزاروں عمارتیں تباہ، درجنوں لاشیں ملبے تلے دبے ہونے کا اندیشہ، 940 بچوں سمیت 1650 فلسطینی لاپتہ۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری سے مواصلات نظام تباہ ہو گیا۔ متاثرہ علاقے میں پھنسے 23 لاکھ لوگوں کا دنیا سے رابطہ منقطع۔ ایلن مسک نے غزہ پٹی میں امدادی سرگرمیوں کے لیے سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیل کی مخالفت۔ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی، ایران کی جانب سے اسرائیل کے شدید الفاظ میں مذمت۔ ایرانی صدر نے اسرائیل کو پھر سے متنبع کر دیا۔ اسرائیل کے غزہ میں زمینی حملوں پر ابراہیم رئیسانی نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا حد سے تجاوز کرنا کسی بھی کارروائی پر مجبور کر سکتا ہے۔ صہیونی ریاست اب ریڈ لائن کراس کر چکی۔ مزید کہا کہ امریکہ کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے، لیکن وہ خود اسرائیل کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ کیا مغرب پھر صلیب و ہلال کی جنگ چاہتا ہے؟ ایسی کوشش کی تو جان لو کہ ہم زندہ ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا دو ٹوک پیغام۔ صدر اردوان نے کہا کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسرائیل جنگی مجرم ہے۔ اسرائیلی فوج کے مظالم کے پیچھے مرکزی مجرم مغربی طاقتیں ہیں۔ ان کی حمایت کے بغیر اسرائیل یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اردوان کے سخت بیان پر اسرائیل کا سخت رد عمل۔ ترکیہ سے سفارتی تعلقات کا از سر نو جائزہ لینے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ترکیہ سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کے حملے کی ناکامی پر اپنی انٹیلیجنس سروسز کو مورد الزام ٹھہرایا۔ آج معافی مانگ لی۔ شدید تنقید کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے متنازع ٹویٹ سے معافی مانگ کر اسے ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ نیتن یاہو نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں غلط تھا، جو باتیں میں نے کہیں وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں ریلیاں۔ نیو یارک میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ، ترک دارالحکومت استنبول میں احتجاجی ریلیاں۔ اسرائیل مرد آباد کے نعرے۔ دہشت گرد اسرائیل پر تنقید جرم بن گیا۔ آزادی کا پرچار کرنے والے برطانیہ نے آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا دی۔ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آواز اٹھانے پر برطانوی حکومت نے 2 پروفیسر سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم رشی سناک کے وزیر نے ایک اکیڈمک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو پروفیسرز کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھا۔ ایک پروفیسر نے اسرائیلی بربریت کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا تھا۔ غزہ پر بمباری کا کوئی جواز نہیں۔ ہالی ووڈ اداکارہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اینجلینا جولی بھی اسرائیلی جارحیت پر پھٹ پڑی۔ کہتی ہیں اسرائیل میں جو کچھ ہوا وہ غزہ کی شہری آبادی پر بمباری کا جواز نہیں ہو سکتا۔ چند ٹرک غزہ کی امدادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ فلسطینی 2 دہائیوں سے محاصرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ایندھن اور پانی کی فراہمی روکنا اجتماعی سزا قرار دے دی۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، بچوں اور خواتین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء سے خطاب میں سراج الحق نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے فلسطین پر اسرائیلی ناجائز قبضہ قرار دیا۔ صہیونی فوج اسپتالوں اور سکولز میں بھی بمباری کر رہی ہے۔ پاکستان کے کروڑوں نوجوان فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے غزہ جانے کو تیار ہیں۔ کوئٹہ میں JUIFA کی طوفان اقصی کانفرنس، جلسہ رہنماؤں کا خطاب جاری۔
मौलाना फजलुर रहमान के खिताब का इंतजार। फलस्तीनी रहनुमा भी कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। लाहौर में आज भी स्मोक का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे-फहरिस्त। बागों का शहर आलूदगी का घर बन गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड किया गया। मॉल रोड लाहौर 579 पॉइंट्स के साथ शहर का आलूदा तरीन इलाका। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 303 पॉइंट्स के साथ दूसरे, चीन का शहर वुहान और दारुल हुकूमत बीजिंग 188 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में जनरल और मेयो हस्पताल का दौरा। दोनों हस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर व बहाली का भी जायजा लिया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का खसूसी इजलास कल तलब कर लिया। रवा माली साल के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। और क्रिकेट की आलमी जंग, भारत और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लिश बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को घुमा दिया। बड़ा हदफ देने में नाकाम। मुकर्ररा ओवर में 229 रन बना सके इंग्लैंड की बैटिंग जारी।